بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد. حضرات گرامی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے آنے سے پہلے ماہ رمضان کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اپنے خطبہ ارشاد فرمایا، جسے خطبہ استقبالیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں آپ نے بتایا کہ ماہ رمضان کا مہینہ 3 اشروں پر مشتمل ہے۔ ہر مہینے کے 3 اشرے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اول ہو رحمتن، پہلا اشرہ رحمت کا ہے، واوسط ہو مغفرتن، دوسرا یعنی درمیانہ اشرہ مغفرت بخشش کا ہے، وآخر ہو عتق من النار، اور آخری اشرہ دوزخ سے چھٹکارے آزادی کا اشرہ ہوتا ہے۔ تو گویا کہ آخری اشرہ شروع ہو چکا ہے، بلکہ ختم ہونے کو ہے۔ اس میں ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ آیا ہم دوزخ سے چھٹکارا پا چکے ہیں، دوزخ سے آزادی حاصل کر چکے ہیں؟ کیونکہ کوئی مسلمان یہ نہیں چاہتا کہ وہ دوزخ کی آگ میں جلے۔ اتنی سخت آگ، دنیاوی آگ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ اذیت و تکلیف دینے والی آگ۔ حالانکہ دنیا کی آگ بھی تو کافی ہے، انسان کے جسم کو جلا کر کے رکھ دیتی ہے۔ انسان بچتا پھرتا ہے، بھاگتا پھرتا ہے۔ آگ لگ جائے تو انسان بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، یہاں تک کہ بلندی سے کود جاتا ہے آگ سے بچنے کے لیے، جان کی پرواہ تک نہیں۔ آگ اتنا جلاتی ہے۔ دوزخ کی آگ بھی ہے، اس کے بھی ہوں گے جلنے والے، وہاں بھی انہیں جنہیں اصحاب سعیر کہا گیا ہے، دوزخ کی آگ میں جلنے والے ایسے لوگ بھی ہوں گے۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، آخری اشرہ وہ دوزخ سے آزادی۔ تو ہم نے جائزہ لینا ہے کہ ہم وہ اعمال کر چکے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں دوزخ کی آگ سے آزادی مل گئی، اللہ کی طرف سے پروانہ مل گیا، لکھ کر کے دے دیا گیا کہ شخص دوزخ سے آزاد، عتیق من النار۔ جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نام عتیق بھی تھا۔ فرمایا کہ تم عتیق ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں عذاب دوزخ سے تم آزاد۔ تو عتق من النار یعنی عتیق من النار ہم بنے ہیں کہ نہیں بنے؟ اعمال کا اہتمام کر کے، کیونکہ اب تو آخری اشرہ بھی تھوڑے دن باقی رہ گئے ہیں، ختم ہو جائے گا، پتہ ہی نہیں ہے اس کے بعد زندگی میسر آتی ہے نہیں آتی، بہت کیا ہوش میں چلے گئے، اس دنیا سے چلے گئے، وہ ہم اہتمام تو کر ہی نہ سکے۔ اس لیے چند ایک باتوں کا تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ موسم یعنی یوں سمجھ لیں کہ ویسے تو پورا رمضان کسی آزادی کا مہینہ تھا، ماہ رمضان کی برکات کو سمیٹنے کا مہینہ تھا، اب چند دن باقی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ 3 طرح کی حدیثیں ہیں۔ فرمایا کہ جو شخص ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے پورے یقین کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، اس کے ماضی کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ واضح ہے جب گناہ دھل گئے، گناہ ہی نہیں ہے، تو گناہوں کی وجہ سے وہ دوزخ میں جائے گا، یعنی جس کی نیکیوں کا پلہ ہلکا ہوگا، یعنی گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں کم ہوں گی، تو فرمایا کہ وہ دوزخ کی آگ میں چلے گا، حاویہ میں۔ فرمایا ما ادراک ما ہی واما من خفت موازینہ، تو فرمایا کہ وہ دوزخ کی آگ میں جائے گا۔ لیکن اگر اس کے گناہ ہی ختم ہو گئے ہیں، گناہ ہی باقی نہیں رہے روزے کی وجہ سے، یا آگے حدیث کیا ہے کہ فرمایا کہ جو شخص رات کا قیام کرتا ہے تو گناہ دھل گئے، شب قدر میں عبادت کرتا ہے، گناہ دھل گئے۔ جب گناہ دھل گئے تو اب اس کے لیے دوزخ سے آزادی مل گئی۔
عتیق من النار، دوزخ سے اسے چھٹکارا ملے۔ اس چیز کا آپ نے اہتمام کیا ہے یا نہیں کیا؟ اگر نہیں کیا تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں۔ شب قدر پر موجود ہے، کم از کم جو ہے شب قدر کا اہتمام کریں، اور ماضی کی کوتاہیوں پر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں، اور جو روزے رہ گئے ان کی قضا کریں۔ نماز تراویح تو خیر گئی، لیکن کم از کم جو ہے روزوں کا اہتمام کریں، پہلے توبہ اور استغفار کریں، تو اس سے یہ ہے کہ آپ کے گناہ دھل جائیں گے اور دوزخ سے چھٹکارا مل جائے گا۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر کے ارد گرد جمع تھے۔ آپ تشریف لاتے ہیں تو آپ ممبر پر تشریف فرماتے ہیں، پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں آمین، پھر دوسری پر آمین، پھر تیسری پر پھر بھی فرماتے ہیں آمین۔ تو جب وعظ فرمانے کے بعد آپ نیچے آتے ہیں ممبر سے تو ہم عرض کرتے ہیں قد سمعنا منک اليوم شیئا ما كنا نسمع، آج ہم نے کوئی باتیں سنی ہیں جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی، یعنی وہی آمین۔ اب تو پہلے جب بھی ممبر پر تشریف فرما ہوتے تھے تو آپ نے کبھی یہ کلمات نہیں کہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ جبریل امین تھے جو میرے پاس حاضر ہوئے، انہوں نے کہا من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان کو پایا لیکن اس کے بعد جو ہے اس کے گناہ معاف نہیں ہوئے، اس کی بخشش نہیں ہوئی، تو میں نے کہا کہ وہ شخص جو ہے، انہوں نے کہا کہ وہ شخص جو ہے پاک آلود ہو، تو میں نے کہا کہ آمین۔ دوسرے پر چڑھا تو کہا کہ جس کے سامنے آپ کا تذکرہ ہو، آپ کا اس میں گرامی لیا جائے، فلم یصلی علیک، اور آپ پر جو ہے سلام نہ پڑھے، وہ بھی پاک آلود ہو، میں نے کہا آمین۔ پھر تیسری پر چڑھا تو پھر یہی کہا کہ من ادرک ابویہ القبر عنده وحدهما فلم یدخلاه الجنت قلت آمین، کہ جو شخص ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے، دونوں کو یا ایک کو، اور وہ اسے جنت میں نہ داخل کر سکیں، جنت میں نہ جا سکے، تو وہ بھی خاک آلود ہو، میں نے کہا آمین۔ گویا کہ ایک شخص نے ماہ رمضان کو پایا، آپ کو اللہ نے زندگی کی چند سانسیں دے دی، ماہ رمضان میسر آ گیا، کوئی بیماری بھی نہیں ہے، کوئی سفر بھی نہیں ہے، کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، اس کے باوجود آپ اپنے گناہ معاف نہیں کروا سکتے۔ بدبختی ہے، گناہ معاف ہوں گے تو جو ہے وہ دوزخ سے چھٹکارا ملے گا۔ تو ایک یہ بھی ہے کہ اگر آپ پہلے ایسی وقت گزر گیا، تھوڑا سا اپنے دامن میں جھانکیں، گریبان میں جھانکیں اور جیسا لیں کہ میں نے کیا کر رہا، 25-26 دن جو ہے وہ گزر گئے اور گناہوں کی مغفرت بھی نہیں کروا سکا، کوئی جو ہے وہ استغفار نہیں کر سکا، روزوں کا اہتمام نہیں کر سکا، یا صحیح طریقے سے اہتمام نہیں ہوا، رات کا قیام نہیں ہوا، تو ان میں وقت گزر گیا، دوستوں میں موبائل دیکھنے میں گزر گیا۔ اب بھی موقع ملے، خدا را آپ جیسا لیں اور توبہ کریں، خوب گڑ گڑائیں، آنسو بہائیں اور اللہ سے عہد و پیمان کریں، اور پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ یکفر عنکم سیئاتکم، جو پکی توبہ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہ سارے معاف۔ تو یہ بھی جو ہے ایک سلسلہ ہے۔ اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر رات جو ہی ماہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ہر رات جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دوزخ کی آگ سے چھٹکارا عطا فرماتا۔ راتیں تو اتنی ساری گزر گئی ہیں، آپ کو موقع نہیں ملا۔ اپنا جائزہ لیں، دیکھیں کہ آپ نے اگر تو اللہ نے موقع دیا ہے، سارے روزے رکھے ہیں، پوری نماز تراویح پڑھی ہے، تلاوت قرآن کی ہے، نماز روز سے جڑے ہوئے ہیں، اپنے رب کا شکریہ بجا لائیں۔ اب آپ کے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دی گئی، آپ کے گناہ معاف ہو گئے، گناہ دھل گئے، نماز تراویح کی وجہ سے اور روزوں کی وجہ سے۔ اب جو ہے اسی طرح جو ہے شب قدر کو پانے کی وجہ سے جتنے بھی اہتمام تھے آپ نے کر لیے ہیں، تو
آپ اپنے رب کا شکریہ بجا لیں، اگر نہیں ہے تو پھر اپنا جائزہ لیں۔ آگے بھی ہم اس پر تفصیلی گفتگو جو ہے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔